مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے اکابرین، عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی مشر احمد ولی خان صاحب، عوامی نیشنل پارٹی کے کارکنان، سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی ورکران، آج میں عوامی نیشنل پارٹی کے دوستوں کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں کہ انہوں نے آج ارباب عبدالقادر کھاسی اور ارباب عبدالظاہر کھاسی کی برسی کی مناسبت سے جس ریفرنس کا انعقاد کیا، مجھے اور میرے دوستوں کو دعوت دی، میں ان کا تہ دل سے مشکور اور ممنون ہوں۔ ارباب خاندان کی سیاسی جدوجہد اور قربانیاں کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ ارباب عبدالقادر کھاسی سے تو میری ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن ارباب ظاہر سے کھاسی مرحوم سے کافی نشستیں ہوتی رہتی تھی۔ ان کی اغوا سے پہلے بھی ان کے ساتھ اسی ان کی رہائش گاہ پہ ان سے ملاقات ہوئی، سیاسی گفت شنود ہوتی رہی۔ جب وہ اغوا کے بعد واپس آئے تو ان کی حال پرسی کے لیے بھی ہم یہاں پہ آئے تھے، آخری وقت تک ان سے رابطے رہے۔ ان کی بلوچستان اور بلوچستان میں موجود بلوچ اور پشتونوں کے درمیان جو ہم آہنگی، جو رشتہ یا زنجیر کی وہ ایک کڑی تھی، میرے خیال میں ارباب فاروق اس کڑی کو جو ہے بہت احسن طریقے سے اور اچھی طریقے سے نبھاتے ہوئے وہی رشتے جو سردار عطا اللہ مینگل، میر غوث بخش بزنجو، ارباب عبدالقادر کھاسی اور ارباب ظاہر کھاسی کے جو رشتے تھے، ارباب فاروق صاحب بھی انہی رشتوں کو قائم و دائم رکھتے ہوئے اسی روایتوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بات کروں سیاست پہ تو اجازت ہے ہی نہیں۔ موسم کے بارے میں اگر بات کریں تو آج کل کے موسم میں اور یہاں کی سیاست میں کوئی بڑا فرق بھی نہیں ہے۔ تیز تیز ہوائیں بھی چلتی ہیں، گرم ہوائیں بھی چلتی ہیں، بغیر موسم کے کبھی بارش کے چھینٹے بھی پڑنے لگتے ہیں۔ معیشت پر بات کر ہی نہیں سکتے ہم لوگ، کیونکہ یہ کسی اور کی میراث ہے، کسی اور کی ملکیت۔ سیاست جن کا کام تھا ان کو تو سائیڈ پہ رکھ لیا گیا، اور جن کو سیاست نہیں کرنی تھی آئین کے تحت، میں پاکستان کے آئین کے تحت بات کر رہا ہوں، آئینی ہاتھوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے آئین، ایک ہوتا ہے آئینی، وہ جو ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ ہم آئینی ہاتھوں سے، مطلب اسٹیل کے ہاتھوں سے نپٹیں گے، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو وہ جو آئینی ہاتھوں سے سیاست میں جو مداخلت کرتے رہتے ہیں، ان کو شاید یہ حق ہے کہ سیاست کریں۔ ہم جو ہمارے اکابرین، ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے سیاست کی، ان کی اولادوں کو، ان کے فالووروں کو، جنہوں نے کلی کیمپ سے لے کر بڑی بڑی یہاں پر جیلیں، حیدرآباد سازش کیس سے لے کر ملک کے تمام تر جو جیلیں ہیں، قیدیں ہیں، ان عقوبت خانوں میں انہوں نے اپنی جوانی کے دن گزارے۔ انہی ریاستی اداروں کے ہاتھوں ان کے جسموں سے جو ہے ان کی چمڑیاں کھینچ لی گئی، لیکن ان کے فرزندگان کو، ان کے وارثوں کو سیاست کا حق نہیں۔ لیکن سیاست کرنا ان کا حق دیا گیا ہے جن کو نہ کوئی قانون نہ کوئی آئین ان کو سیاست کا اختیار دیتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ سیاست میں ہمارا کوئی رول نہیں۔
اب سوچتا ہوں کاش کہ بچپن سے فوج میں بھرتی ہوتے تو اچھا نہ ہوتا. پوری زندگی 45 سال سیاست کی. ہمارے اکابرین نے 80 سال تک 100 سال تک جو ہے اس ملک میں سیاست کی. ان کو اجازت نہیں سیاست کرنے کی. اگر بچپن سے ہی فوج میں بھرتی ہو جاتے تو آج فوجی بھی کہلاتے اور ڈنڈے کی زور پر سیاست بھی کرتے. 4 دن کی ہندوستان اور پاکستان کی جنگ میں فیلڈ مارشل ان کا لقب یا ان کو عہدہ دیا جاتا ہے تو کم سے کم 20 دن کے دھرنے پہ میری تو 4 نسلیں کم سے کم فیلڈ مارشل تو ہو سکتی تھی. کوئی ایسا ادارہ، کوئی ایسا محکمہ بچا ہو جس میں ان کی مداخلت نہ ہو. پارلیمنٹ میں ان کی مداخلت، الیکشن میں ان کی مداخلت. ابھی میں ایم ایل ولی صاحب سے بات کر رہا تھا، یہاں پر کوئی دوست 1947 کی بات کر رہا تھا. 1947 میں نے بولا ایم ایل جب 1947 کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں آج کل تو صرف فارم 47 ہی آتا ہے. اور پتہ نہیں یہ کو انسیڈنس ہے کہ وہ 1947 اور یہ فارم 47 میں بہت بڑا فرق نہیں ہے. وہ بھی عوامی امنگوں اور قوموں کی بلا اور اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا تھا. 1947 میں جس ملک کی بنیاد رکھی گئی اس میں حقیقتاً ان جو قوموں کو شامل کیا گیا ہے ان کی مرضی اس میں شامل نہیں تھی. چند ایک کو بلا کر کئیوں کے تو انگوٹھے لگائے گئے، کئیوں کے دستخط لیے گئے. اسی طرح جو فارم 47 میں لوگوں کو انگوٹھے لگوا کے کئیوں کے دستخط لے کر ٹھپے لگا کر ان کو منتخب کیا گیا، یہی عمل 1947 میں ہوا. تو اسمال ورلڈ مطلب یہ دنیا بہت چھوٹی ہے، گھوم پھر کے وہیں پہ آ جاتا. تو وہی 1947 اور فارم 47 میں بہت سی چیزیں جو ہے آپ کو قدر مشترک دکھائی دیں گی. بے ایمانی، دھوکہ دہی، عوام کے حق کے رائے دہی پر شپ خون مارنا، غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے لوگوں کی رائے کو تبدیل کرنا، یہ سب 1947 میں بھی ہو رہا تھا اور آج بھی وہ کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود موجودہ حالات کو اگر دیکھا جائے، ان تمام ظلم و زیادتیوں کو کہ تمام ہتھکڑوں کو ہم بھول کے ہم تمام ہمارے اکابرین نے اس ملک کے آئین، اس ملک کی جمہوریت پر یقین رکھتے ہوئے اس ملک کے تمام جمہوری اداروں پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے اپنا ماضی تک بلا دیا اور ان صفوں میں آ کر ہم کھڑے ہو گئے. اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ آج جو پشتونوں کا جو قومی ترانہ یہاں پر بجایا گیا ہے، اسی طرح ہمارے جلسوں میں ہم اپنا قومی ترانہ بجاتے ہیں، اس پر بھی پابندی ہے. ہماری اپنی مٹی سے پیار جو ہے اس پر بھی پابندی ہے. ہمیں اپنی زبان، ہر کسی کو اپنی زبان پسند ہے. پشتون اپنی زبان پر فخر کرتا ہے، اپنی قوم پر فخر کرتا ہے. بلوچ اس طرح اپنی زبان اور اپنی قوم، اپنی ثقافت پر فخر کرتا ہے. سندھی اپنی ثقافت، اپنی اجرک پر فخر کرتا ہے. پنجابی اپنی ثقافت پر، اپنی لباس پر فخر کرتا ہے. لیکن
ہمیں اپنی زبان کی اجازت نہیں، ہم سے ہماری ثقافت چھینی جا رہی ہے، ہم سے ہماری مٹی کی محبت ہم سے چھینی جا رہی ہے. ہمیں یہ حق تک نہیں کہ اپنے ہیروز جنہوں نے اپنی زندگیاں صرف کی ہماری اور آپ کی عزت اور ہماری آپ کی ننگ و ناموس کے لیے، اس کے نام پر فخر کرنا جو ہے اس پر پابندی ہے. آج کل مختلف علاقوں میں سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی آڑ میں تلاشی لیتے ہوئے آپ سے کوئی ہتھیار نہیں ڈھونڈتے، آپ کے موبائل فون کو چیک کرتے. آپ کے موبائل میں اگر غفار خان کی تصویر ہے، آپ قابل قید ہیں، آپ قابل جرم ہیں. آپ کے موبائل میں نواب بگٹی، میر غوث بخش بیزنجو، عبدالصمد خان اچکزئی، سردار عطا اللہ مینگل، نواب بگٹی کی اگر تصویر ہے تو آپ قابل معافی نہیں. تو ہمیں بتایا جائے بھائی کہ ہمارے ہیروز ہیں کون. کیا میں بہادر شاہ ظفر کی تصویر لے کے گھوموں؟ کیا میں ٹیپو سلطان کی تصویر لے کے گھوموں؟ کیا میں شاہ جہاں یا اورنگزیب کی تصویر لے کے گھوموں جن کا میرے نہ ذات سے، نہ میرے خون سے، نہ میری مٹی سے تعلق ہے؟ کیا میں ذوالفقار علی بھٹو کی تصویر لے کے گھوموں؟ کیا میں میاں نواز شریف کی تصویر لے کے گھوموں؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو، احمد ولی خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب حیدرآباد سازش کیس چل رہا تھا، چھوٹے ہوتے تھے ہم، احمد شاید اس وقت چھوٹا ہو گیا یا پیدا نہیں ہو گیا، حیدرآباد ہم جاتے تھے ملاقات کرنے کے لیے. کئی شاید نیب کے وہ کارکنان اس مجلس میں بھی بیٹھے ہوں گے. ان کی زبان سے سنیں آپ کہ وہ کون سا دور تھا جس میں باقاعدہ ایک ٹریبونل قائم کیا گیا تھا. کسی بھی جمہوری دور میں اس طرح کے ٹریبونل قائم نہیں کیے جاتے. جس کو بابا جمہوریت کہا جاتا تھا ذوالفقار علی بھٹو، وہ ٹریبونل اس لیے بنایا گیا تھا کہ نیب کے اکابرین کو اس حیدرآباد سازش کیس کے تحت ضیاء الحق نے ماشاء اللہ لگے، میں اس کی حمایت نہیں کرتا. اگر ضیاء الحق کا ماشاء اللہ نہ لگتا، نیب کے تمام اکابرین کو، چاہے وہ بلوچ تھے چاہے پشتون تھے، بھٹو نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ان کو سب کو جو ہے پھانسی کی سزا دی جائے گی، ان کو پھانسی پر لٹکایا دیا جائے گا. یہ اس بھٹو کی میں بات کر رہا ہوں. ابھی کا تو آدھا نیچے 1/4 بھٹو ہے بھائی. وہ پورے بھٹو نے ہمیں اور آپ کو کچھ نہیں دیا، یہ 1/4 بھٹو ہمیں اور آپ کو کیا دے گا. کوئی ایک واقعہ بھی یہاں پر ہوتا ہے جس کو انتہا پسندی کہا جاتا ہے، جس کو دہشت گردی کہا جاتا ہے. وہ جانے، وہ تنظیمیں جانے، لیکن جس کو انتہا پسندی کہا جاتا ہے حقیقتاً وہ غیرت مند ہے. اس ملک میں غیرت مند کو انتہا پسند کہا جاتا ہے. جو بے غیرت ہیں آج دن تک اس کو جو ہے جمہوریت پسند کہا جاتا ہے. یہی ہے جمہوریت. فارم 47 کے تحت جو قائم ہوئی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، اس کو آپ جمہوریت کہیں گے؟ یہی جمہوریت ہے کہ جس کو پتا نہیں کہ اس نے کاغذات جمع کیے ہیں یا وڈرا کیے ہیں، وہ جیت جاتا ہے. جس نے ایک کارنر میٹنگ تک نہیں کی، صبح اس کو گھر والے اٹھاتے ہیں کہ اٹھو تم جیت گئے ہو. اس بیچارے کو خود پتا نہیں. لیکن وہ سیاسی ورکر جو دن رات ان سردیوں میں بغیر کسی چادر کے قطاروں میں کھڑے ہو کر گھنٹوں کے گھنٹوں اپنے نمائندوں کو ووٹ دیتے ہیں، بھوکے پیٹ پیاس میں
جب وہ نتیجہ آتا ہے اس پولنگ سے تو وہ کہتے ہیں جی آپ کا امیدوار ہار گیا. تو اب وہ پولیٹیکل ورکر کرے بھی تو کیا کرے؟ کیا وہ پھر اس جمہوریت کی نانی کا انتظار کرے کہ وہ اٹھ کے اس کے منہ میں نوالا ڈالے گی؟ وہ پھر انتہا پسندی کی راستہ اختیار کرتا ہے تو کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہے. جب وہ اپنے حق کی آواز اپنے اس ووٹ کے حق کے لیے سڑکوں پر نکلتا ہے تو کہتے ہیں جی آپ تو دہشت گرد ہیں. میں کل روانہ ہوا وٹ سے تو راستے میں چند ایک فاتحیں تھی. جس گاؤں میں پہنچا 2 فاتحیں تھی. 16 سے 18 سال کے نوجوان جن کو 2-3 دن پہلے اٹھایا گیا تھا اور پھر ان کی مسخ شدہ لاشیں جو ہیں کہیں پہ پھینک دی گئی کہ یہ دہشت گرد ہیں. اب اور وہیں پر ہم بیٹھے ہوئے اس فاتحہ پر تو وہیں پہ اطلاع ملی. دوسرا جو ایک شخص بیٹھا تھا اس کو کہا گیا کہ جی آپ کے 3 رشتہ دار ہیں ان کی لاشیں علاقے میں ملی ہوئی. وہ دوسرے کسی کے فاتحہ پہ آیا تھا اس کو وہاں پہ اطلاع ملی گئی کہ جی آپ کے 3 جو رشتہ دار ہیں ان کی لاشیں بولان کے قریب مل گئی ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ان کی تصویر آپ دیکھ لیں. بالکل بال کٹے ہوئے, داڑھی بھی تراشی ہوئی. کوئی بھی جو پہاڑوں پہ مسلح جدوجہد کرتے ہیں وہ اپنے ساتھ کوئی سرینا ہوٹل کا حجام تو لے کے نہیں گھومتے ہوں گے کہ ان کی داڑھی بھی تراش ہے, ان کی بال بھی کٹے. یہ ان کی بڑی مہربانی ہے. ہم پہ اب یہ احسان کرنا شروع کر دیا ہے. جو نئی جو ترامیم وہ لائیں دہشت گردی کی, پہلے ان کی ماں بہنوں کو رلاتے تھے کئی سال. ان کے بزرگ, ان کی مائیں رو کر آنکھوں سے جو اندھی ہو جاتی تھی. 10 سال 15 سال تک جو ہے وہ کسی سڑکوں پر کسی پریس کلب کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ننگے پیر. اب سرکار کی یہ بڑی عنایت ہے, ہم ان کے احسان مند ہیں کہ اب وہ دیر نہیں کرتے. جیسے ہی اٹھاتے ہیں 4 دن کے بعد ان کی مسخ شدہ لاشیں کہیں نہ کہیں ویرانوں میں پھینک دیتے ہیں. اب ہمارے بلوچ ماؤں بہنوں کو اس کوفت سے, اس دکھ سے, وہ کئی سال جو آنسو بہاتے رہتے تھے, ان سے موجودہ نظام جو ہے جمہوری نظام, اس نے کم سے کم اتنی نجات ہمیں دلا دی. لیکن جب کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلیوں کے اجلاس بلا دیے جاتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا جاتا ہے, اس میں مذمتی قراردادیں لائی جاتی ہیں. سینٹ کا اجلاس بلایا جاتا ہے, اس میں مذمتی قراردادیں لائی جاتی ہیں. صوبائی اسمبلی کا اجلاس, سیکورٹی کونسل کی میٹنگیں بلائی جاتی ہیں, ایپکس کمیٹی کی میٹنگیں بلائی جاتی ہیں. کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ان 75 سالوں میں بلوچستان میں یا بلوچستان سے باہر خیبر پختونخوا میں جو ظلم و زیادتیوں کے جو انہوں نے مینار کھڑے کیے ہیں, جہاں پر آپ کو اجتماعی قبریں ملیں گی, جہاں پر آپ کو کئی گاؤں جو ہے ویران نظر آئیں گے, اس کے بارے میں کبھی ایک اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا؟ کبھی کسی ایک اسمبلی میں ایک مذمتی قرارداد پیش کی گئی ہو؟ کسی کابینہ میں, کسی بھی حکومت کی کابینہ کے اجلاس میں اس مسئلوں پر زیر بحث لایا گیا ہو کہ جی اس علاقے میں اجتماعی قبریں جو ہے دریافت ہوئے ہیں, ان علاقوں میں گاؤں جلا دیے گئے, آئیں ان کے بارے میں معلومات اپنی جگہ پر, کم سے کم چند الفاظ, مذمتی الفاظ, چاہے وہ بلوچ کے خون ٹپکے ہوئے خون کے لیے, چاہے پشتون کے بہتے ہوئے خون کے لیے. یار اس کوئٹے کے علمدار روڈ پر
سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کا جو خون بہایا گیا ہے، اس کے لیے کوئی ایک قرارداد، کوئی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ، کوئی خصوصی سینٹ کا یا قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا ہے؟ نہیں. کیونکہ ہم اور آپ اس ملک کے آئین اور قانون میں مسلمان اپنی جگہ پر ایک انسان کی بھی حیثیت نہیں رکھتے. زیادہ وقت میں لینا نہیں چاہتا. میں صرف کوئی ایک ادارہ بتائیں. میں نے جس طرح پہلے کہا، واپڈا، پی آئی اے، پی ٹی اے، پارلیمنٹ، سیاسی پارٹیاں، کسی ایک میں ان کی مداخلت نہ ہو. ایک صرف آج میں کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے بولا وہ جو صرف جھاڑو دے رہے ہیں نا جمعدار، اس میں اگر ڈائریکٹ انوالومنٹ نہیں ہے لیکن انڈائریکٹ ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن بھی تو وہی کراتے ہیں، یہ بھی تو اسی کے انڈر آتے ہیں. کوئی میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہوگا. ایک عدلیہ، یہ نہیں کہوں گا کہ عدلیہ مکمل جو ہے ان کا اختیار تھا. چھوٹی سی دم بچی ہوئی تھی عدلیہ کی جو ان کے کنٹرول میں نہیں تھی. باقی پورا ہاتھی کا ہاتھی ان کے کنٹرول میں تھا. ذرا سی دم بچی ہوئی تھی، وہ بھی 26ویں آئینی ترامیم نے جو وہ بھی دم کاٹ کے ان کے حوالے کر دی. اب اس ملک میں بتائیں کہ اگر ہم جمہوری سیاست کرنا چاہتے ہیں تو کون سا ایک ادارہ بچا ہوا ہے جس پر اعتماد کرتے ہوئے ہم سیاست کریں. سیاست پہلے بھی یہاں پہ ہوتی تھی. ہمارے اکابرینوں نے یہاں پر سیاست کی ہے معذرت کے ساتھ. اب یہاں پہ سیاست نہیں ہو رہی. وہ سیاست تھی اور جس کے بدلے میں کلی کیمپ تک جو ہے ان کی امریاں اجاڑ دی گئی. ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، 10 سے 15 سال تک لوگوں نے جو ہے قید و بند کاٹی. یہاں پر بادشاہ خان کے پیروکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر خان عبدالصمد خان کے پیروکار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں پر میر غوث بخش بزنجو اور سردار عطا اللہ مینگل کے بھی پیروکار بیٹھے ہوئے ہیں. میرا ایک سوال ہے، کیا آج کی جو سیاست ہے، جو بی این پی جو سیاست کر رہی ہے، جو این پی ہم سیاست کر رہے ہیں، نیشنل پارٹی جو سیاست کر رہی ہے، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی جو سیاست کر رہی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ہم سب اپنے آپ کو قوم پرست کہلاتے ہیں، جو ان اکابرین کے پیروکار ہیں جو آج ہمارے درمیان موجود نہیں، کیا ہماری اس سیاست سے ان کی روح کو تسکین ہم پہنچا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، میں چھوڑا جا رہا ہوں. اگر ہم ان کی روح کو تسکین پہنچا رہے ہیں تو ہم مزید اسی سیاست کو جو ہے آگے بڑھائیں. اگر نہیں، ان کی قبریں اور ان کی روحیں ہمیں شاباشی کی بجائے ہم کو ملامت اور لعنت ہم پر بھیجتے ہیں، تو ہمیں اپنے سیاست کا طرز جو ہے تبدیل کرنا ہوگا. آج ہم بڑے صوبے یا فوج سے گلہ کرتے ہیں، اسی بلوچستان کی اسمبلیوں سے جن میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بل اس اسمبلیوں سے پاس نہیں ہوتے. اسی اسمبلیوں سے ڈی ایچ اے کا بل ہمارے اور آپ کی موجودگی میں ہمارے اور آپ کے دستخطوں سے پاس نہیں ہوا. مائنز اور منرل کا ایکٹ کیا اسی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا؟ سی پیک کے معاہدات کیا اسی اسمبلی اور اسی کابینوں سے پاس نہیں ہوئے؟ انسان دہشت گردی کے جو بل ہیں کیا وہ اسی اسمبلیوں سے پاس نہیں ہوئے؟ کون تھے وہ؟ چاہے وہ خاموش تھے
چاہے غیر حاضر تھے یا حاضر سروس تھے، یہ تمام کے تمام جو ہے ہم ان گناہوں میں شامل ہیں۔ احمد ولی صاحب، والد صاحب نے آج سے 45-48 سال پہلے ایک کھلا خط خان عبدالغنی خان کے نام بھیجا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ولی، پاکستان جس طرف جا رہا ہے یہ گریٹر پنجاب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور آج وہ جو بات کہی گئی تھی، ہم چاہیں اپنی آنکھیں بند کریں لیکن وہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ ہمارے وسائل، چاہے سندک کے وسائل ہوں، چاہے سوئی کے وسائل ہوں، چاہے ریکوڈیک کے وسائل ہوں، چاہے نئے جو منرل ایکٹ کے تحت مقامی لوگوں کو بے دخل کر غیر مقامی، نیشنل عوامی پارٹی نے جو ایک قانون بنایا تھا کہ کہیں پہ بھی الاٹمنٹ کی جائے گی تو این او سی لینا ضروری ہو گیا، اور این او سی کی شرط یہ تھی کہ وہ وہاں کا لوکل ہوگا، نہیں جو مائن اور منرل ایکٹ میں اس نیشنل عوامی پارٹی کا وہ بنایا ہوا قانون جو ہے 5 منٹ کے اسمبلی کے اجلاس میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ ان اکابرین نے سوچ کے اس کی نیت کو دیکھ کر یہ قانون لائے تھے کہ ہم ان کے اپنے آنے والی نسلوں کے ان وسائل کو سنبھال کے رکھیں، لیکن یہ ہماری کمزوری ہے، یہ ہماری نالائکی ہے کہ ہم اپنے وسائل کو سنبھال نہیں سکے۔ آج اگر گریٹر پنجاب بننے جا بھی رہا ہے، وہ ہمارے وسائل سے، ہمارے سائل سے، ہمارے معدنیات سے، ہمارے رقبے سے اور ہمارے محل وقوع سے جو ہے وہ گریٹر پنجاب بنایا جا رہا ہے۔ جب اس کو اس ملک کے آئین اور قانون نے گریٹر پنجاب بنانے کا حق دیا ہے تو پھر کیوں نہ گریٹر پشتونستان اور گریٹر بلوچستان نہ بن جائے۔ میں تمام حاضرین مجلس اے این پی کے دوستوں اور اکابرین کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اگر میری چند باتوں سے آپ حاضرین کے آگے دل حاضری ہوئی تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ بڑی مہربانی۔